السلام علیکم 89 نیوز کے ساتھ میں ہوں میمونہ الیاس۔ آج ہم بات کریں گے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ ملک بھر میں جو ہے وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ ترمیم منظور ہوگی یا نہیں۔ اسی حوالے سے ایوان میں بھی جو ہے وہ بحث چل رہی ہے۔ آج اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار کاشف سلیمان صاحب۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ اللہ کا بہت شکر۔ سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ترمیم ایوان میں منظور ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ جو ترمیم کی بات ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم منظور ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس کے لیے حکومت نے اپنا ہوم ورک مکمل کیا اور اس کے بعد ہی یہ پیش کی گئی ہے، اور جو ان کے اتحادی ہیں ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے تو اپنے اتحادیوں کا شکریہ بھی کل ادا کیا، ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے خطاب کیا اپنی کابینہ کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے یہ منظوری بھی دی تھی۔ سینٹ کی جو اور قومی اسمبلی کی مشترکہ اسٹینڈنگ کمیٹی ہیں وہ بنا دی گئی ہیں، اور اس پہ جو ہے وہ بحث کی جا رہی ہے۔ جو تجاویز دی گئی ہیں اس کے اندر اگر ہم خاص تجاویز کی بات کریں جو عام ہے، اس کے اندر ایک تو ہے کہ جو چیف جسٹس از خود نوٹس لیتے تھے وہ اختیار ختم کر دیا گیا ہے۔ از خود نوٹس کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ یہ ایک ان کا اختیار تھا کہ وہ کسی بھی معاملے کو خود ٹیک اپ کر سکتے تھے، اور ہم نے ماضی کے اندر دیکھا بھی کہ چیف جسٹس مختلف ہسپتالوں کے اندر گئے یا کسی کی بات پر نوٹس لیا اور اس کو طلب کر لیا، تو ایک تو از خود نوٹس جو ہے لینے کا اختیار اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک نیا عہدہ جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے جس کا نام CDF ہے، چیف آف ڈیفینس فورسز۔ اسی طرح یہ بھارت کے اندر CDS کہلاتا ہے، چیف آف ڈیفینس سروسز کے نام سے۔ تو یہ بنایا جا رہا، اور جو چیئرمین جوائنٹ آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ تھا وہ ختم کر دیا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 27 نومبر کو جو چیف آف جوائنٹ سٹاف کمیٹی ساحر شمشاد ہیں وہ آخری جنرل ہوں گے جو اس عہدے کے اوپر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد یہ عہدہ ختم کر دیا جائے گا۔ وہ عہدہ جو ہے وہ اب بنایا جا رہا ہے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ منظور ہو جائے گی یا نہیں منظور ہوگی، تو اس میں یہ بتا دوں کہ قومی اسمبلی کے اندر 224 ووٹ چاہیے، جس کے اندر ان کے پاس حکومت کے پاس 237 ووٹ ہیں، جبکہ سینٹ کے اندر ان کو 64 ووٹ چاہیے، جبکہ 61 ووٹ ان کے پاس ہیں۔ 3 ووٹوں کی کمی ہے، لیکن وہ مکمل کر لی جائے گی۔ اور جس طرح مولانا فضل الرحمان کے سینیٹرز نے کہا ہے کہ ان کے اوپر کافی دباؤ ہے، اور لگتا ہے ایسے کہ مولانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ بارگین کا ٹائم مل جائے، اور اس کے اندر ان کے جو سینیٹرز ہیں امید تو یہ ہے کہ وہ بھی ان کو ووٹ دیں گے۔ تو جہاں تک منظوری کی بات ہے تو یہ منظور ہو جائے گی۔ جی، کیا حکومت اب بھی کوئی اس میں جو ہے اپنی مرضی سے ترمیم کر سکتی ہے؟ کوئی بھی آنے والی حکومت اب اپنی مرضی سے آئین میں ترمیم کر سکتی ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ آئے وہ ترمیم بالکل کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان شکوں کے اندر خاص طور پہ جو فیلڈ مارشل کے عہدے پر اور صدر کا جو عہدہ ہے اس کو امیونٹی دی گئی ہے، استثنا دیا گیا ہے، وہ اسی حوالے سے دیا گیا ہے کہ کوئی دوسری حکومت آتی ہے تو وہ کوئی انتقامی کارروائی کے لیں یا کوئی ریونج کے لیں یا ان سے ان کے رینک واپس نہ لے سکیں۔ اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر تو یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک دن ایوان صدر میں ہوتے ہیں، اور جس دن ایوان صدر سے نکلتے ہیں تو پھر جیل کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یہ استثنا کی بات کی گئی ہے۔ یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تجویز مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی تھی کہ وزیر اعظم کو بھی یہ استثنا دیا جائے فوجداری مقدمات کے اندر، لیکن ابھی وزیر اعظم جو ملک سے باہر دورے پہ ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ وہ یہ تجویز واپس لے لیں، ان کو کوئی استثنا نہیں چاہیے۔ اور اس لحاظ سے اب جو صدر ہے ان کو یہ استثنا اگر منظور ہو جاتی ہے تو استثنا حاصل ہوگا کہ ان کے ٹینیور کے بعد بھی ان کے اوپر فوجداری مقدمات نہیں ہو سکیں گے۔ اسی طرح جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے، کوئی دوسری حکومت آ بھی جاتی ہے تو وہ یہ جو ان کے اختیارات تھے، جو اعزازات تھے، ان کو واپس نہیں لے سکے گی۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ کوئی ترمیم کر سکتے ہیں،
تو بالکل جی کوئی اگلی حکومت آتی ہے وہ 2/3 کے ساتھ آتی ہے اور وہ اس میں ترمیم کرنا چاہتی ہے تو وہ اگلی ترمیم جو ہے وہ پیش کرے گی اور اس کے اندر جو نکات ہوں گے کہ وہ کس کے اوپر لے کے آتی ہے اور اتنی میجورٹی ان کے پاس ہوتی ہے تو وہ اس میں ترمیم کر سکتے ہیں, ویسے نہیں. جی سر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیر اعظم کو استثنا مانگنے کی نوبت کیوں آئی, اور وزیر اعظم کو اپنے فیصلوں پر شک تھا اس وجہ سے, یا پھر کیا اس کے پیچھے کہانی آپ بتائیں؟ اچھا, ایک تو وزیر اعظم نے خود استثنا نہیں مانگا, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے خود کہہ دیا ہے کہ ان کی جو کابینہ کے لوگ ہیں, جو پارٹی کے لوگ ہیں, انہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہ ایمانداری کے ساتھ اور ایک نیک نیتی سے یہ پیش کی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے حوالے سے جو وزیر اعظم کے حوالے سے استثنا کی جو تجویز دی گئی ہے وہ واپس لے لی جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور انہوں نے تو کیٹاگوریکلی اس حوالے سے کہہ دیا کہ یہ تجویز واپس لے لی جائے. جی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم کو اپنے فیصلوں پر شک نہیں ہے؟ نہیں, وزیر اعظم پہلے بھی ان کے اوپر کیسز بنتے رہے اور انہوں نے ان کا سامنا بھی کیا ہے اور ہم نے دیکھا کہ مختلف ادوار کے اندر جو 90 کے دہائی کی بعد سے سیاست چلتی رہی تو اس میں ایک پارٹی جاتی تھی, دوسری پارٹی آتی تھی اور جو پارٹی حکومت میں ہوتی تھی وہ دوسری پارٹی کو عدالتوں میں لے جاتی تھی. اسی طرح جب وہ حکومت میں آتے تھے تو وہ پہلے والوں کو لے کے چلے جاتے تھے. اسی سے سبق سیکھ کے ہم نے دیکھا کہ پھر جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, مساق جمہوریت ہوا. اسی طرح اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سابقہ ادوار کی بات کریں, گورنمنٹ تھی تو یہ موجودہ تمام قیادت جیلوں کے اندر تھی اور اب جب یہ حکومت کے اندر آ گئے ہیں تو سابقہ ادوار کے لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں, لیکن ان کو ایسا کوئی خدشہ نہیں لگتا ہوگا. وہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوں, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ انہیں کوئی استثنا نہیں چاہیے. جی سر, میرا آپ سے سوال ہے کہ عوام کے مسائل حل کرنے کی بجائے حکومت اب اپنی قانونی حفاظت کے لیے جو ہے وہ آئین میں تبدیلیاں کر رہی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, کوئی بھی حکومت جب آتی ہے تو وہ یہ دیکھتی ہے, یہ جو جتنی ہم ترمیم کی بات کر بھی رہے ہیں اس سے بیسیکلی عوام کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی آپ مختلف 48 تجاویز جو ہیں اس کے اندر پیش کی گئی ہیں, لیکن جہاں پہ معاملات تھے, جہاں پہ کوئی فیور ہو سکتی تھی, نہ یہاں کوئی آپ نے گراس روٹ لیول کے اوپر جو الیکشن ہوتے ہیں اس کے کرانے کی بات کی کہ یو سی لیول کے اوپر جاتے ہیں, بلدیاتی انتخابات کی کوئی بات نہیں ہوئی. بیسیکلی تو یہ ٹرانسفر کرنی ہوتی ہیں پاورز جو ہوتی ہیں. جب NFC ایوارڈ جو ہے اس کے حوالے سے 18ویں ترمیم میں کیا گیا تو وہ یہی تھا کہ مرکز سے اختیارات لے کے صوبوں کے پاس چلے گئے, صوبے خود پیسے جنریٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے پھر یہ پاورز جو تھی وہ نیچے بلدیاتی اداروں کے نمائندوں کو دینی تھی. وہ پاورز تو گئی نہیں, وفاق کے پاس پیسے کم ہو گئے, بجٹ انہوں جو پیش کرتے ہیں, جو کیا نام لیتے ہیں, آپ باہر سے پیسہ لیتے ہیں, قرض لیتے ہیں, وہ واپس کرنا ہوتا ہے تو پیسے اتنے ان کے پاس ہوتے نہیں ہیں, اب وہ صوبوں کو دے دیتے ہیں. تو اس کا یہ تھا کہ جس طرح صحت کا تھا, تعلیم کا تھا, یہ اس طرح کے واپس ان کے پاس چلے جاتے یہ محکمے اور ادھر سے کوئی پیسے جنریٹ ہو جاتے. اسی طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر 750 یا 800 ارب کے قریب جو جاتا ہے, تو وہ یہ چاہ رہے تھے, لیکن کیونکہ پیپلز پارٹی کے تفضات تھے اس حوالے سے تو وہ اب منظور نہیں کیا گیا اس کے اندر. اور آگے ایک بات آپ کو یہاں کہتا چلوں, جیسے 26ویں ترمیم کے اندر مولانا فضل الرحمان کو یہ اعتراضات تھے تو اس وقت ہم نے وفاقی آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ بنا دیا اور 27ویں ترمیم آ گئی اور 27ویں ترمیم میں اس ایجنڈے کو مکمل کر لیا گیا, وفاقی آئینی عدالت بنا دی گئی ہے. اب آئینی جو بھی معاملہ ہوگا وہ آئینی عدالت کے اندر جو ہے وہ سنا جائے گا. تو اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو معاملہ NFC کے حوالے سے اس بل میں پیش نہیں ہو سکا, تو یہاں آپ کو خبر دیتا چلوں کہ 27ویں کے بعد 28ویں ترمیم بھی آ جائے گی. وہ 6 مہینے میں آئے, سال میں آ جائے, لیکن یہ والی ترمیم بھی ضرور ہوگی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 26ویں ترمیم کے اندر جو ایجنڈا نامکمل رہ گیا تھا وہ بھی تو کوئی
اگلے دن ترمیم 27ویں نہیں آ گئی، سال لگا، لیکن آپ ایک گراؤنڈ تیار کر لیتے ہیں. تو اب جو اگلی گراؤنڈ ہے اس میں ہو سکتا ہے جس طرح مولانا فضل الرحمان کے بغیر جو ہے یہ 27ویں ترمیم میں چلے گئے، تو اگلی دفعہ پیپلز پارٹی کے بغیر یہ 28ویں ترمیم کے لیے بھی چلے جائیں. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ ترمیم کیوں کرتے ہیں، تو مختلف وقت کے تقاضوں کے مطابق جو ہے یہ حکومتیں آتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں اور وہ ترامیم کرتی ہیں. خاص طور پہ یہ ترمیم ہم یوں دیکھیں تو کچھ ترامیم ہے بقایا، تو جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ترامیم کرتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ جب سابق صدر ضیاء الحق جو ہیں انہوں نے ترمیم کی اور انہوں نے صدر کے اختیار کے ساتھ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اختیار اپنے پاس رکھ لیا تھا 18ویں ترمیم کے اندر. اسی طرح وردی میں ساتھ رہنے کا جو 17ویں ترمیم کے اندر پرویز مشرف نے کر لیا. تو اب ہم دیکھتے ہیں 18ویں ترمیم میں ان کو صوبوں میں چاہیے تھا تو وہ صوبوں میں لے کے چلے گئے. اسی طرح جب نواز شریف کی حکومت تھی 97 تو محترمہ کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ اختیار ختم کر دیا کہ صدر جو ہے 58(2)B وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کر سکتا. تو یہ وقت کے تقاضوں کے مطابق دیکھتے ہیں اور جو حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں تو وہ ترامیم لے کے آئی جاتی ہیں. یہاں کیونکہ اب بات کو ختم کرتے چلیں تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو فیلڈ مارشل کے عہدے کی بات ہو رہی تھی اور چیز ہو رہی، تو وہ بھی آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آج میں آپ سے پوچھوں کہ 1971 کی جو جنگ ہوئی تھی اور اس کے حوالے سے کس کا نام آتا ہے تو آپ کہیں گے یحییٰ خان کا. 65 کی جنگ کی بات کر دوں تو سب کو پتا ہوگا کہ ایوب خان تھے. کارگل کی جنگ کی بات کریں تو آپ کہیں گے پرویز مشرف تھے. لیکن اگر میں پوچھوں اس ادوار کے اندر نیول چیف کون تھے اور ایئر چیف کون تھے تو شاید کسی کو بھی اس کا نام نہیں آتا ہوگا. تو یہ جو اختیار CDRF کا چیف ڈیفنس فورس کے حوالے سے جو عہدہ دیا جا رہا ہے، تو آرمی چیف کے پاس تو ویسے ہی بہت اختیار ہوتے ہیں، وہ با اختیار ہوتے ہیں، بہت مضبوط ہوتے ہیں. تو کوئی ان سے کوئی بہت اور زیادہ نہیں ہو جائیں گے. لیکن کیونکہ ایک ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اس کے اندر ایک میکانزم ڈیولپ کرنا تھا، ایک سٹرکچر بنانا تھا جس کے لیے یہ عہدہ کریٹ کیا گیا کہ وار کے اندر یہ آسانی ہو جائے گی اور یہ 5 اسٹار جنرل ہوں گے تایات ان کے پاس یہ جو اعزاز ہے وہ رہے گا اور ایک چین آف کمانڈ جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے. جی سر، 27ویں ترمیم میں کہا جا رہا ہے کہ غلطی سے وزیر اعظم کا نام شامل کرنا یہ کوئی اتفاق ہے یا پھر کوئی سوچی سمجھی حکمت عملی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وزیر اعظم نے اس حوالے سے کہا ہے کہ جس نے بھی ان کی کابینہ میں سے یہ نام دیا ان کے ساتھیوں میں سے انہوں نے نیک نیتی سے دیا ہے، لیکن ان کو یہ استثنا نہیں چاہیے. جی سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کہانی صرف احتساب کے لیے، احتساب سے بچنے کا نیا راستہ ہے؟ نہیں جی، ہر بندے کو خطرہ ہوتا ہے اور میں نے جس طرح کہا کہ جو بھی حکومتیں آتی رہیں اور جس طرح میں نے سابقہ ادوار کی ترامیم کا ذکر آپ کے ساتھ کیا وہ اسی لیے کیا کہ لوگ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے یہ چیزیں کرتے ہیں. دوسری طرف اگر آپ بات کریں گے اپوزیشن کی تو اپوزیشن نے تو تحریک چلانے کا اعلان کر دیا. اس کے حوالے سے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس نے کہہ دیا کہ وہ اس کے خلاف جو ہیں تحریک چلائیں گے. انہوں نے اپنے کل خطاب میں بھی علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا ہے کہ جب سینٹ کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر لیڈر آف دا اپوزیشن موجود نہیں ہے تو ان کو اتنی جلدی کیا تھی اس بل کے اوپر یہ پیش کرنے کی. تو جو اپوزیشن ہے وہ اس نے تو اس کے اوپر اپنے تفضات کا اظہار بھی کیا اور تحریک چلانے کا اعلان بھی کیا. جی بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.